سندھ برِ صغیر کا وہ خطۂ ارض ہے جو ہمیشہ ہی بیرونی حملہ آوروں کا نشانہ بنتا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ میں موجود کئی قدیم قلعے ماضی کے ان حالات کی نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں۔ انہی قدیم قلعوں میں سے ایک تاریخی قلعہ عمر کوٹ میں موجود ہے۔ قلعہ عمر کوٹ تاریخی اعتبار سے سندھ کے دیگر قدیم قلعوں سے کافی مختلف ہے۔ یہ قلعہ عمر کوٹ شہر کے عین وسط میں واقع ہے، جو اس شہر کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بھی ہے۔ اس قلعے کو 1020 عیسوی میں تعمیر کیا گیا، جبکہ اس کا کل رقبہ تقریباً 17 ایکڑ اراضی پر محیط ہے۔ قلعے کا مرکزی دروازہ 2 مضبوط برجوں کے درمیان واقع ہے۔ قلعے کی دیواریں تقریباً 14 فٹ چوڑی اور 35 فٹ اونچی ہیں۔ عمر کوٹ قلعے کی تعمیر کے حوالے سے ماہرین کی 2 رائے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر عمر سومرو نامی بادشاہ نے کرائی، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس قلعے کو دراصل امر سنگھ نامی راجپوت حکمران نے تعمیر کرایا، جس کی وجہ سے قلعے کا اصل نام عمر کوٹ تھا، جو بعد میں تبدیل ہو کر عمر کوٹ بن گیا، اور آج بھی یہ عمر کوٹ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ راجپوتوں نے یہ قلعہ کلہوڑا حکمرانوں کے حوالے کر دیا۔ کلہوڑوں نے قلعہ بعد میں جودھ پور کے راجا کو بیچ دیا۔ 1813 عیسوی میں تالپور حکمرانوں نے اس قلعے پر قبضہ کر لیا، اور آخر میں اس قلعے پر انگریزوں کا قبضہ رہا۔ اس قلعے کی ایک اور تاریخی حیثیت یہ ہے کہ جب مغل بادشاہ ہمایوں شیر شاہ سوری سے شکست کھانے کے بعد اس قلعے میں پناہ گزین تھا، تو اسی دوران 23 نومبر 1542 کو جلال الدین اکبر کی پیدائش اسی قلعے میں ہوئی۔ قلعے کے اندر بعض قدیم توپیں اور گولے اب بھی موجود ہیں۔ ان توپوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ قلعہ دراصل جنگی مقاصد کے لیے تعمیر کرایا گیا تھا۔ قلعے کے اندر برطانیہ دور کے انگریز ڈپٹی کمشنر کی قبر بھی موجود ہے، جو ضلع تھر پارکر کا ڈپٹی کمشنر تھا۔ اس زمانے میں عمر کوٹ ضلع تھر پارکر کا ہی حصہ تھا۔ جغرافیائی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ قلعہ ریگستان کی بالکل اختتامی لکیر پر بنایا گیا، جو ایک لحاظ سے سرحد کا کام دیتا تھا۔ جودھ پور اور دوسرے شمال مشرقی شہروں سے اونٹوں کے قافلے پہلے عمر کوٹ آتے اور اس کے بعد حیدرآباد یا کسی دوسرے علاقے کی طرف جا پاتے تھے۔ قلعے کے احاطے میں ایک عجائب گھر بھی موجود ہے۔ اس عجائب گھر میں جین مت کے مجسمے رکھے گئے ہیں، جو نگر پارکر کے مندروں سے لائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں چند قدیم کتابیں اور مغلیہ دور کے جنگی ساز و سامان اور تصاویر بھی آویزاں کی گئی ہیں۔ قلعہ عمر کوٹ کی حالت روز بروز ابتر ہو رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس تاریخی ورثے کی حفاظت کرتے ہوئے اسے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر دیں۔